بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ساؤنڈ تیز کرو۔ محترم بزرگ و عزیزوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کی آج 8ویں تاریخ ہے، یعنی پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ حضرات بار بار سنتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ رمضان ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور دنوں میں کیا جانے والا جہاد کا عمل بھی اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اللہ کے راستے میں اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی مال بھی قربان ہو جائے اور جان بھی قربان ہو جائے، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا۔ پھر ان نیک اعمال کے اندر ہر طرح کے نیک اعمال شامل ہیں، جن میں نفلی روزے بھی ہیں۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک روزانہ روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی، 8ویں ذی الحجہ تک کہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اور 9ویں ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغائر گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بنے گا، کفارہ بنے گا۔ یہ تو نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزہ ہو گیا۔ ان کے علاوہ صدقات، خیرات، تلاوت، تسبیح، ذکر، ہر طرح کی عبادت اس میں کی جانے والی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ روزے کا جہاں تک مسئلہ ہے، 8ویں تاریخ آج گزر رہی ہے، لیکن 9ویں تاریخ باقی ہے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت نفلی روزوں میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر اور دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملی تو کم سے کم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھ لینا چاہیے، چونکہ اس کے بعد جو ایام ہیں وہ روزے کے لیے ممنوع ہیں۔ 10، 11، 12، 13 ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، اور ایک یوم الفطر میں، تو سال کے 5 دن وہ ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ اور ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں۔ ایک حکم جو ان ایام سے متعلق ہے وہ تکبیر تشریق کا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کے یہ 5 ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان کا خاص عمل ہے تکبیر تشریق کہنا۔ 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد
مردوں کے لیے بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کے بعد آہستہ سے اس تکبیر کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ عورتیں عام طور سے اس سے واقف نہیں ہوتی، یہ گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو اس کی اطلاع دیں، ان کو یاد دہانی کرائیں کہ ایک دن پہلے ہی آج کے دن یہ عمل ہو جانا چاہیے کہ کل فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ باجماعت نماز ہو تب بھی، جماعت چھوٹ جائے تب بھی، اگر کوئی مسبوق ہو تو اپنا سلام پھیرنے کے بعد، اپنی رکعت پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تکبیر تشریق ہر فرد کا انفرادی عمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں امام کے تکبیر کہنے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ امام صاحب تکبیر کہیں گے تب ہم کہیں گے۔ ہر آدمی اپنی تکبیر کا مکلف ہے، یہ تکبیر واجب ہے۔ کبھی امام بھول جائے یا اس کو تاخیر و تکبیر شروع کرنے میں تو مقتدیوں کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اکابر نے اسی کے ساتھ ذی الحجہ کی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق لکھا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، چونکہ وہ بھی فرض کے نیچے درجہ واجب کا ہے، وہ بھی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے، تنہا پڑھ رہا ہو، تو اس کو بھی تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ عام طور سے تکبیر صرف نماز کے بعد کہی جاتی ہے، لیکن یہ ایام تشریق ہے۔ حجاز میں خاص طور سے ایام حج کے اندر حجاج کرام منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ جہاں لبیک پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ تکبیر تشریق کا بھی ورد کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان کلمات کے معانی کو ذہن میں رکھ کر اس تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی وحدانیت کا اور اس کی حمد و ثنا کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں، دل لگا کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک عمل جو اس ذی الحجہ کے مہینے کا ہے، جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور قربانی ہے۔ سال کے 2 دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا، اپنا ایجاد کیا ہوا تہوار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بار بار آپ روایت سنتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال کے 2 دن تہوار مناتے تھے، آپ کی تشریف آوری کے پہلے ہی سے۔ آپ نے پوچھا ما ہذان الیومان، ان دونوں دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ ان کے پاس اس کی کوئی تاریخی سند نہیں تھی، اس کے پس پش کوئی تاریخی واقعہ یا کوئی قربانی یا کوئی خاص چیز ہو، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت سے ہم لوگ ان دنوں میں تہوار مناتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان خود ساختہ 2 تہواروں کے مقابلے میں ان کی جگہ پر 2 ان سے بہتر دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ایک یوم الاضحیٰ ہے، ایک یوم الفطر ہے۔ یوم الاضحیٰ یہی پرسوں 10 ذی الحجہ کو آنے والا دن، جس میں 2 عمل ہے، ایک ہے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی، 2 گانے شکر، اور دوسرے قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کا عمل 3 دن تک جاری رہتا ہے، 10، 11، 12، لیکن جتنا جلدی کر لیا جائے اتنی فضیلت زیادہ ہے۔
آخری وقت اس کا 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی ایک شکل ہے اور بے پناہ اجر و ثواب کی چیز ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما حاضر ازاہی یا رسول اللہ، کہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوال کے ذریعے ہمارے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں، حقیقتیں واضح ہوئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کس چیز کی سنت ہے؟ کیا واقعہ تھا؟ تھوڑی سی بھی دینی معلومات رکھنے والے مسلمان سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا، باپ بیٹے کا دونوں کا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری چلائی، اور اللہ کا امتحان مقصود تھا، ان کو بچا لیا گیا، ان کی جگہ جنت سے آیا ہوا ایک مینڈھا قربان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کے اس کو باقی رکھا، اس کو جاری کر دیا۔ تو یہ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ایک جانور کی قربانی بیٹے کی قربانی کی جگہ پر قائم مقام بنا دی گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ نقل کے اعتبار سے ان کا طریقہ ہے، اور درجے کے اعتبار سے یہ واجب ہے۔ اگر استطاعت ہے تو اس کا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے والا ترک واجب کا گناہ گار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ہم کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا فی الصوف یا رسول اللہ، بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن کے بدن پہ بے شمار بال ہوتے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، مینڈھا ہے، دمبا ہے، کیا اس میں بھی ہر بال پہ ایک نیکی ملے گی؟ آپ نے فرمایا فی الصوف بکل شعرۃ حسنۃ، ہاں بھیڑ کے اندر بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھیڑ کے اندر زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اجر و ثواب کی مختلف جہتیں ہیں۔ اچھی قربانی کرنا اور تندرست اور فربا جانور قربان کرنا، اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کرے گا اس کا ثواب اجر و ثواب الگ ہے۔ اس لیے کسی حیثیت سے کسی جانور کی قربانی بہتر ہے، کسی حیثیت سے کسی جانور کی قربانی بہتر ہے۔ یعنی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مینڈھی کی قربانی میں فضیلت بکرے کے اندر نہیں ہے، یا اور دوسرے جانور قربان کی جاتے ان میں نہیں ہے۔ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے اندر رہا ہے۔ ہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربانی کرنے کا عمل منقول ہے وہ سینگ دار مینڈھے تھے۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین موجوعین، آپ نے 2 مینڈھے قربان کیے جو سینگ والے تھے، چت کبرے تھے اور خسی کیے ہوئے موجوعین، تو یہ آپ نے قربانی کی تھی۔ اور ویسے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کو قربانی کی ہے۔ آپ نے فرمایا طیبوا بہا نفسا، قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، یعنی بوجھ نہ محسوس ہو کہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی استطاعت عطا فرمائی ہے اور ہمیں قربانی کا موقع عطا فرمایا ہے، نیکی کمانے کا اتنا بڑا ذریعہ عطا فرمایا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ شوق کے ساتھ جو قربانی ہونی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے تھے۔ اسی لیے اگر ہمت ہو اور کر سکے تو آدمی کو خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیرنی چاہیے، ورنہ فقہا لکھتے ہیں کہ کم سے کم وہاں موجود رہے، دیکھے کہ میرے جانور کی قربانی ہو رہی ہے، اور جو اس کی مسنون دعا ہے اس کو پڑھے
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ اس میں ساری دعا تو مسنون ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ لازم ہے۔ اگر یاد رہتے ہوئے اور بسم اللہ ترک کر دے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف بقرعید کی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ اور ہر جانور کے لیے۔ مرغ دکان کے اوپر بہت سی جگہ ذبح کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، اب کسی کو اگر 10 کلو گوشت چاہیے اٹھاتے ہیں، چھری پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ جو خریدار جائے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد دہانی کرے بسم اللہ پڑھ کے چھری چلانا۔ اگر مرغ بھی قربان کر دیں گے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہے صرف گردن کاٹ دینا، حلال کرنا نہیں ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ مرغ ہو، جو بھینس ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، مینڈھا ہو، ہر ایک کے اوپر۔ ہاں بھول جائے کوئی اگر اور بھول سے رہ جائے بسم اللہ تو اس کی وہ معاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن اسم اللہ فی قلب کل مؤمن، ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، لینا بھول گیا، لیکن جس کو یاد ہے اور بسم اللہ پڑھنا اور لاوالی پن کی وجہ سے چھوڑ دے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چھری پر ایک سے زیادہ آدمی کا ہاتھ لگ گیا تو سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قصائی ہیں، وہ جانور کو پکڑے ہوئے، وہ چلاتے رہے بسم اللہ اللہ اکبر اور چھری پھیرنے والا بسم اللہ نہ پڑھے تو یہ حلال نہیں ہوا۔ چھری پھیرنے والے کو پڑھنا ہے، اور اگر اس پر ایک آدمی نے اور ہاتھ لگا لیا تو دونوں کو پڑھنا چاہیے، اس کا خیال کریں۔ اور یہ مسائل عام طور سے بیان ہوتے رہتے ہر سال تقریباً۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو اپنے گھر میں استعمال کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں، غریب رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ تحفہ ہدیہ کے طور پر بھیجنا وہ بھی اس میں صلہ رحمی کے اندر شامل ہے، لیکن ضرورت کی بنیاد پر خاص طور سے وہ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کے یہاں پکانے کے لیے گوشت بھیج دینا چاہیے۔ یہ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ 3 حصے کر کے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اعزاء و اقربا کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ اتنا نہ کر سکیں تو جتنا ہو سکے کم سے کم اتنا بھیجنا چاہیے۔ یہ ضروری باتیں تھیں، چند آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اب 1-2 اعلانات ہیں۔ ایک تو نماز کے اوقات سے متعلق، عیدگاہ کمچھا میں نماز کا وقت 6:45 بجے کا طے کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سال عید کے موقع پر بھی باہر فرش لگانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے جن لوگوں کو عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا ہو وہ اتنا پہلے پہنچ جائیں کہ اندر جگہ مل جائے۔ اور دوسری مساجد میں بھی نمازیں ہوں گی۔ یہاں مسجد بلال مالتی باغ میں 7 بجے کا وقت طے کیا گیا ہے، اور مولانا محمد قاسم صاحب نے بتلایا کہ اشفاق نگر میں 6:30 بجے کا وقت رکھا گیا ہے، تو جس کو جہاں سہولت ہو وہاں نماز ادا کرے۔ ویسے عیدین کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اعلان اس سے متعلق ہے، چر میں قربانی سے متعلق دار جامع اسلامیہ کے لیے، وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اعلان آیا ہے کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ عید الاضحیٰ کے چر میں قربانی سے آپ کے ادارے کی بہت بڑی ضرورت پوری ہوتی تھی، لیکن کھال کی قیمت کم ہوتے ہوتے اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اب کھال سے نفع ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ کھال کا نفع تقریباً ختم ہو گیا ہے، ادارے نے آپ کے گزشتہ تعاون کو سامنے رکھتے ہوئے کھال کو وصول کرنے کا نظام بنایا ہے، لیکن موجودہ حالات میں ہمارے پاس افراد نہیں ہیں کہ آپ کے گھر سے کھال اٹھائیں، لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی کھال اپنے علاقے کے مقررہ مقام پر پہنچانے کا اہتمام کریں، جس کی تفصیل یہ ہے، ہر محلے والے سن لیں۔
مدن پورہ، دیونات پورہ، تاڑ تلہ، گول چبوترا، مالتی باغ، سغرا کے باغ، بازار سدانند، ان سب کی کھال جامع اسلامیہ مدن پورہ روڈ کی قدیم عمارت میں جمع کی جائے گی۔ ریوڑی تالاب کی جامع اسلامیہ شعبہ عربیہ میں، اشفاق نگر کی مسجد بیت المکرم کے نیچے، اشفاق نگر کی جو مسجد ہے اس کے نیچے، اور انصار نگر کی مسجد محمود انصار نگر میں اس کی جگہ بنائی جائے گی۔ بجٹیہ چھائی پر مدنی مسجد میں، اور بجٹیہ جکھا پولیس چوکی تلیانہ، اتنی جگہ کی کھال مسجد حمید کے اندر، اور شیوالہ کی حاجی محمد ہاشم صاحب سوت والے کے مکان پر، جو وہاں کی مسجد ہے اس کے بغل میں مکان ہے، وہاں جمع کی جائے گی۔ آپ حضرات نے ادارے کی خیر خواہی کے لیے ہمیشہ اپنے کو پیش کیا ہے، اس لیے جب کہ کھال سے ادارے کو نفع حاصل نہیں ہو رہا تو اس نازک دور میں ادارے کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اگر ممکن ہو تو اپنے کھال کے ساتھ ادارے کا کچھ تعاون بھی کر دیں، تاکہ اس عمل پر آنے والے خرچ کی تلافی آپ کے تعاون سے ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، اس کا خیال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔